میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو، تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب ہم جو ہماری گفتگو ہے وہ اہل تشیع کی کتب سے ہم بتا چکے کہ سب سے پہلے یہ جھوٹا واقعہ کہ عمر فاروق نے محمد گھر جلایا، یہ جھوٹا واقعہ اہل تشیع کی بے شمار کتب میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ جھوٹا راوی ہے حبان بن ابی عیاش، اور اس کو سلیم بن قیس طرح منسوب کیا جاتا ہے، اور سلیم بن قیس کی کتاب السقیفہ یا کتاب سلیم بن قیس ایک جھوٹی کتاب ہے۔ یہ اہل تشیع کی بحث تھی۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جی اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ واقعہ۔ جب کوئی واقعہ اہل تشیع کے ہاں ہو یا اہل سنت کی ہاں ہو، وہ کہیں گھڑا جائے یا کہیں پیش کیا جائے، اس کی سند موجود ہو چاہے وہ جھوٹی سند ہو، تو محدثین یہ کرتے ہوتے ہیں کہ اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ بعد میں لوگ اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ وہ سند ضعیف سے ہے یا ضعیف سے ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو آؤ چلتے ہیں ذرا اہل سنت کی کتابوں کی طرف۔ یہ واقعہ کہاں کا موجود ہے؟ اہل سنت کی بے شمار کتب کے اندر موجود ہے۔ میں چند ایک آپ سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کتاب تاریخ کبیر جناب امام بخاری کی، امام بخاری کتاب تاریخ کبیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جلد نمبر 787۔ اور دوسری جو اس کی بات ہے وہ ہے علامہ بلازری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب یہ علامہ بلازری کی کتاب ہے میرے سامنے، انصاب الاشراف۔ یہ انصاب الاشراف جو کتاب ہے علامہ بلازری کی، علامہ احمد بن یحییٰ امام بلازری، آپ نے اس کو اپنی کتاب کے جز نمبر 1 جلد نمبر 1 586 پہ نقل کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بلازری کہتے ہیں ان سلمہ بن محارب، کہ میں نے سلمہ بن محارب سے سنا۔ وہ آگے کہتے ہیں ہم نے سلمان التیمی سے سنا، سلمان تیمی۔ وہ کہتے ہیں سلمہ بن محارب کہتے ہیں میں نے سلمان التیمی سے سنا، اور وہ آگے ابن عون کا نام لیتے ہیں، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ جو ہے کہ ابو بکر نے بھیجا عمر فاروق کو، اور پھر آگے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور عمر فاروق نے دھمکی دی۔ ان روایات کے اندر دھمکی کا ذکر ہے۔ اہل سنت کتاب کے اندر جتنی بھی روایات ہیں ان میں گھر جلانے کا ذکر نہیں ہے، دھمکی کا ذکر ہے کہ میں گھر جلا دوں گا۔ تو اس گھر جلانے والی جو پہلی دھمکی اہل سنت کی کتاب میں ملتی ہے وہ انصاب الاشرف علامہ بلازری نے اس کو روایت کیا۔ اب ذرا غور کریں کہ اس کی 2-3 سندیں ہیں۔ پہلی سند ہے ان بلازری کہتے ہیں المدینی ان مسلم بن محارب ان سلمان تیمی، اور اسی کتاب کے اندر دوسری سند کے ساتھ امام بلازری کہتے ہیں کہ روایت میں نے سنی المدینی ان مسلم بن محارب ان ابن عون ان بلازری، جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ تو یہ دونوں سندیں موجود ہیں۔ المدینی شیخ ہیں بلازری کے، مدینی کے جو استاد تھے نا بلازری کے، بلازری کے جو استاد تھے وہ المدینی تھے۔ جس طرح وہ ابن حبان بن ابی عیاش جو کہتا ہے نا کہ میں شاگرد ہوں سلیم بن قیس کا، اسی طرح یہ شاگرد ہے بلازری المدینی کے۔ تو المدینی نے ان کو بات بتائی اور بلازری نے نقل کی۔ تو اس کا مرکزی جو راوی ہے مسلم بن محارب ہے، اس کے درمیان میں راوی ہے مسلم بن محارب۔ اب بابا جی تو کہہ رہے تھے جی وہ فلانا بڑا بشیر بن فلان جو ہے وہ راوی جو ہے وہ آگے اس پہ میں بات کرتا ہوں، ان کو علماء نے کہا ہے کہ وہ ثقہ راوی ہے۔ بھائی یہاں پر اس سند کے اندر بھی جو ہے مدینی کو جو ہے وہ ثقہ کہتے ہیں لوگ، لیکن ساری ایک بندے کو نہیں دیکھا جائے گا، ساری سند کو دیکھا جائے گا نا۔ تو اس سند میں مسلم بن محارب ہے جو کہ مرکزی راوی ہیں، اور کتب فن رجال میں کھلی بات کر رہا ہوں، جس کو شوق ہو جا کے تحقیق کر لے۔ کتب فن رجال میں ثقہ راویوں میں اس کا نام ہی نہیں ملتا۔ جو ثقہ راوی ہیں، سچے راویوں میں، معتبر راویوں میں اس کا نام ہی نہیں ملتا، اور اس کا نام ادب کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مسلم بن محارب کا نام
مسلمہ بن محرم کا نام ادب کی کتابوں میں ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا، اور یہ مجہول راوی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات، سند کا پہلا جواب. ان دونوں اسناد میں ابن عون سے ہو یا ابن جو ہے سلیمان التیمی سے ہو، دونوں کے اندر مسلمہ بن محرم روایت کرتے ہیں ان سے، تو دونوں سے یہ ثقہ راوی نہیں ہے، لہذا یہ روایت اپنی منقطع روایت ہے. اور دوسری بات سنیں، وہ کیسے؟ بلادری پیدا ہوا 180 ہجری میں، جس نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ سن کے لکھا اپنے استاد مدنی سے. وہ پیدا ہوا 180 میں اور وفات ہوئی 279 ہجری میں. اور سلمان التیمی کی ولادت ہوئی 73 ہجری میں اور وفات ہوئی 143 ہجری میں. اور علامہ بلادری کی اور علامہ سلمان تیمی کے درمیان میں 37 سال کا فرق ہے، یعنی 37 سال بعد بلادری پیدا ہوا علامہ امام التیمی کے بعد. لہذا یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت منقطع ہے. علامہ بلادری نے نہ امام التیمی سے سنا، نہ ان کے پاس بیٹھے. لہذا جس بندے کے پاس ایک بندہ جو ہے، ایک بندے کے گزر جانے سے 37 سال بعد ایک شخص جو پیدا ہو رہا ہے، کیسے وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے؟ درمیان میں کس نے ان کو بتایا کیا ہوا، کیا ہوا؟ 37 سال کا فرق. لہذا یہ روایت علوم حدیث کے اعتبار سے یہ منقطع روایت ہے، اور منقطع روایت جھوٹی ہوتی ہے، مکذوب ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے. اور سلمان التیمی پیدا ہوا 73 ہجری میں. اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب یہ واقعہ بتایا جاتا ہے نا، یہ جھوٹا واقعہ کہ عمر فاروق نے گھر چلایا، یہ سن 11 ہجری کا ہے. جب ابو بکر کی بیعت ہو رہی تھی نا، یہ اس سال کا واقعہ ہے، اور ابو بکر کی بیعت 11 ہجری کو ہوئی. لہذا سن 11 ہجری میں واقعہ پیش آیا، اور سلمان التیمی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. درمیان میں 73 سال بلکہ کئی سالوں کا فرق، 53 سال کا فرق، اور درمیان میں کوئی سند ہی نہیں ہے. یہ سخت سند، منتقی اور ضعیف سند ہے. موضوع پتہ نہیں کس نے بیان کیا. 73 سال یہ واقعہ کون آگے چلاتا رہا، کسی کا نام ہی نہیں ہے. 73 سال کے بعد سن 11 ہجری میں واقعہ ہوا، اور سن 73 ہجری میں پیدا ہوا سلمان تیمی. پھر پیدا تو ہوتے ہی تو بیان نہیں کر دیا نا، پیدا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر کسی سے سنا تو پھر آگے بیان کیا. لہذا صرف 73 سال نہیں بنتے، 100 سال سے بھی واقعہ بنتا ہے. 100 سال تقریباً یہ بعد میں واقعہ کسی نے پیش کیا، پہلے کسی نے بیان نہیں کیا یہ واقعہ کدھر سے ہوا، کیا ہوا. لہذا یہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کے دور کے بعد 100 سال کے بعد ابن تیمی، سلمہ ابن تیمی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو کہ پتہ ہی نہیں ان کا پتہ ان کے کیسے سنا ہے انہوں نے. پھر یہ واقعہ تاریخ طبری میں اندر موجود ہے، کنز العمال کے اندر موجود ہے، اور جو ہے علامہ زیبی نے بھی اس کے مطابق بات کی، دیگر جو ہے نا کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اور ہاں، مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ پیش کر رہے تھے جناب بابا جی صاحب، تو اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات میں مختلف حکم ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، خبر واحد ہے، کسی اور راوی نے اس کو بیان نہیں کیا، روایت شاذ ہے. اور روایت شاذ ضعیف روایت کی قسم میں سے ہوتی ہے، اور اسے موضوع اور منقرض قرار دیتے ہوتے ہیں. اور دوسرا حکم یہ مرسل روایت ہے. توجہ ہے؟ تو میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس روایت کے اندر ایک راوی ہے جو کہ وہ نام لے رہے تھے بابا جی صاحب، اس کے اوپر ایک راوی ہے ابن حمید الرازی. اور آپ حیران ہوں گے کتنی جھوٹ کا پلندہ. تاریخ طبری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، حدثنا حمید ابن حمید. کتنا بڑا دھوکہ ہے نا یہ. راوی نے ابن حمید لکھ دیا، یہ ابن حمید کہتے ہیں. یار یہ ابن حمید تو اب نام سرچ کرو تو ہزاروں نکل آتے ہیں. کوئی سکہ بھی ہوئی ہے، کوئی جھوٹے بھی ہوئی ہے. پورا نام بتاؤ نا، پورا نام اس بندے کا کیا ہے. میں ساری رات لگا رہا اور میں نے سرچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ ابن حمید جو ہے، حدثنا ابن حمید، جس کا نام محمد بن حمید الرازی ہے.
کون؟ محمد بن حمید الرازی. اور یہ چال ہے کہ ابن حمید کہہ کے بات آگے چلا دیتے ہیں کہ ابن حمید نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا. بھائی ابن حمید پہلے چیک تو کرو. ابن حمید کون ہے؟ آپ شیعوں کی کتابوں میں دیکھو، اسم و رجال کتابوں میں، اور تہذیب الکمال علامہ مزی کی کتاب دیکھو، صفحہ 204 سے صفحہ 207 تک کہتے ہیں محمد بن ابن حمید حدثنا جریر عن مغیرہ عن زیاد عن کلیب، یہ سند ہے اس کی. کہتے ہیں اس میں ابن حمید جو ہے یہ محمد بن حمید رازی ہے جو کہ کذاب تھا اور اس کی روایات موضوع اور منکرت ہوتی ہیں. تو جب راوی حمید ہی کذاب ہے تو آگے بشیر جو وہ کہتے بابا جی کہتے سکر راوی ہے، ان کی بات بعد میں آئے گی جس نے یہ روایت کیا ہے اور کتابوں میں لکھا گیا ہے اس کو تو دیکھو. تبری نے یہ واقعہ لیا ابن حمید سے اور ابن حمید کذاب اور جھوٹا راوی ہے. یہ بات بھی ختم ہو گئی. اور چوتھی سند جو پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں ابن جرانہ نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے. بھائی زید بن اسلم تو جو راوی ہیں ہم اس کو معتبر مانتے ہیں، لیکن یہ ابن جرانہ کہتے ہیں میں نے زید بن اسلم سے سنا. اب تشریح کتابیں آپ اٹھاؤ، فن رجال کی جتنی کتابیں بھی ہیں دیکھیں آپ، تمام ابن جرانہ کے متعلق جو ہے شک میں ہیں. اب کوئی کہتا ہے ابن جرانہ جو ہے یہ نام اس پہ اتفاق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ ابن جرانہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خنزانہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خنزابہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن غزابہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خیرانہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خردانہ تھا، خردانہ تھا. اور اتنا مجہول شخص ہے یہ ابن خنزابہ یا ابن جرانہ، اس کا نام ہی نہیں ملتا. نہ ابن جرانہ کی کوئی کتاب ملتی ہے، نہ اس کا کوئی نام ملتا ہے. لہذا اہل تشیع سے گزارش ہے کہ اس کو مجھے پہلے بتائیں کہ یہ کون ہے، پھر اس پہ بات کریں گے بعد میں. یہ نام ہی نہیں ملتا بھائی، کہاں سے آیا یہ؟ چوتھی سند یہ ہے، تو یہ بھی مجہول ہے، ختم ہے. ابن جرانہ کے بارے میں کسی کو علم ہے مجھے بتائیں. اس کے اہل تشیع علماء خود کہتے ہیں اس بندے کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس نے واقعہ کہاں سے کڑا؟ شیخ عباس القمی، شیعوں کا معتبر عالم، الکنہ الالقاب کی کتاب جلد 1 صفحہ 270 میں لکھتے ہیں یہ شخص مجہول ہے. اس کی کتاب کا نام غدر تھا یا غزر تھا، یہ کتاب کا نام بھی اس کا نہیں ملتا. لہذا یہ نام بھی مجہول ہے اور اس کی کتاب بھی مجہول ہے، شیعوں کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں. لہذا تو یہ تھا سامعین. اس واقعے پر میں انشاءاللہ ایک گفتگو اور بھی کروں گا، اس پہ مزید طویل اور جرح و تعدیل کے حوالے سے. آج اس پر اختصار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس کو علماء اہل سنت کی کتابوں میں جو موجود ہے ان کی اسناد میں نے بات کی. اہل سنت کے اپنے علماء لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ضعیف اور موضوع اور منکرت ہے. یہ تو اہل سنت کی ایک بہت بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ہر بری بات، ہر جھوٹی بات کو لکھ کر بھی اس میں تبصرہ کرتے ہیں. تو ہمارے علماء نے اس کو لکھا اور بتایا کہ اس کی سند میں فلاں فلاں راوی ضعیف ہے، اور اہل تشیع بھی اس پہ متفق ہے. یہ پتہ نہیں آج کہاں کے اہل تشیع پیدا ہو گئے جو اپنے علماء کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اور جا کے یہ بویلا کر دیتے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے.